عزیز ساتھیو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اور جو شخص اللہ کے شاعر اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یعنی جس مسلمان کے اندر اور اس کے دل کے اندر شاعر اللہ کے نشانیوں کی عظمت ہے، ان کا احترام ہے اور ان کا ادب یہ کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے اور اس میں خوف خدا ہے۔ شاعر اللہ کیا چیز ہے اور اس کی تعظیم سے کیا مراد ہے؟ تو شاعر اللہ کی نشانیاں، اللہ کے دین کی نشانیاں، یعنی جن کو دیکھ کر اور جن کا تذکرہ کر کے اللہ یاد آ جائے اور اللہ جل جلالہ کا دین یاد آئے اور دین پر دال ہو اور دین کی نشانی ہو، وہ شاعر اللہ کہلاتی ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام اور ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں اور ہمارے مساجد میں جو مصاحف قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی نشانی ہے اور اللہ کے دین کی بڑی نشانی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانی ہے، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت اور آپ کی ذات اقدس اور اللہ کے دین کی بڑی نشانی ہے۔ خانہ کعبہ، مسجد حرام، یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ جو لوگ جس معاشرے کے اندر مسلمان رہ رہے ہوں اور ان میں جماعت کی نماز نہ ہو، نماز کوئی نہیں پڑھتا، تو ان کے درمیان سے یہ نشانی دین کی غائب ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان رہ رہے ہیں یا کافر ہیں۔ آذان دینا یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا، جو دین اسلام پر ہوں گے، تو اس معاشرے سے آذان کی آواز بلند ہوگی۔ اس طریقے سے نماز پڑھنا اور دوسرے جتنے بھی اجتماعی امور ہے، جمعہ ہے، عیدین ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی دین کی نشانیاں ہیں۔ جمعے کے دن کسی جامع مسجد میں مسلمانوں کا اکٹھا ہونا اور ایک ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنا، یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری شاعر اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں اور جس سے اللہ جل شانہ یاد آتا ہے یا اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، وہ شاعر اللہ کہلاتی ہے، اور اس کا ادب، اس کی تعظیم، اس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے، اور یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس طریقے سے حضرات اہل علم اور علماء اور اولیاء اللہ، اہل اللہ، یہ ظاہر ہے اللہ جل جلالہ اور اللہ تعالی کے دین کی طرف منسوب ہیں۔ ان کا ادب بھی لازم ہے۔ کوئی مصلح، کوئی مرشد، کوئی عالم آپ کو دین کی بات سکھاتا ہے اور آپ کا تعلق اس کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر ہے، تو وہ دین کی نشانی اور علامت ہے معاشرے کے اندر۔ اس طریقے سے ان کی تعظیم اور ان کی قدر اور ان کا احترام یہ بھی ضروری ہے۔ تو جس شخص کے دل کے اندر ان لوگوں کا اور مساجد کا اور اذان کا، ان چیزوں کا ادب نہیں، وہ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، وہ خود قرآن پاک کی آیت کریمہ کو دیکھے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اپنے آپ کو وزن کرے اور تولے کہ وہ کتنا وزن ہے اس کا، اور اللہ جل شانہ کہ ہاں اس شخص کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا اپنے مذہب اور اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ لیکن یہاں پر ایک دوسری بات بھی عرض کرتا جاؤں، وہ یہ کہ خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، اللہ کی شعائر اور علامات میں سے ہے اور نشانیوں میں سے ہے، لیکن کعبۃ اللہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہے۔ صفا اور مروہ صرف ایک پہاڑ ہے، صفا الگ ہے اور مروہ الگ ہے، اور دونوں کے درمیان کی جگہ کو مسعی کہتے ہیں، اور حج اور عمرے کے دوران حاجی اور معتمر ان کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہی جگہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب واقع ہیں۔ اس طریقے سے منا اور عرفات
یہ نشانی ہے لیکن ایک ہی جگہ کے اندر ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر کسی جگہ کے لوگ جو مسلمان ہوں یا کوئی اور ہوں خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر اور اس کی تعظیم اور طواف اسی طریقے سے شروع کرے کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس کا طواف کیا جاتا ہے، تو یہ دین سے برگشتگی ہے اور دین سے پھرنا ہے، اور یہ بدعات اور الحاد اور زندقہ ہے کہ جو آدمی خانہ کعبہ کے علاوہ کسی جگہ خانہ کعبہ کا ماڈل رکھ کر، اس کا نمونہ رکھ کر، یا اینٹ اور پتھروں سے کوئی گھر خانہ کعبہ کے نام پر تعمیر کرے، تو اس کا حکم وہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے واقعہ پیش آیا تھا اور مشرکین نے اس طریقے سے کیا تھا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یمن کے اندر، اس زمانے کے اندر یمن میں مشرکین رہتے تھے، انہوں نے ایک گھر بنایا ہے اور اس گھر کے درمیان میں ایک بت کھڑا کر دیا ہے، اور وہ لوگ اس کو کعبہ یمانیہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جس کعبے کی طرف تم جاتے ہو وہ اصل کعبہ نہیں ہے، اصل کعبہ یہ ہے۔ چنانچہ وہاں کے لوگ اس گھر کا جو ایک بت پرستی کا اڈا تھا، کفر و شرک کا اڈا تھا، اس کی اس طریقے سے طواف کیا کرتے تھے اور حج کے رسومات ادا کرتے تھے جس طریقے سے حج کے دوران خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، جن کے اسلام لانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے 40 دن کا عرصہ ہے یا 5 مہینے کا عرصہ ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جس کا نام جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ البجلی آتا ہے، اور اس صحابی کو ان کے قبیلے کے آدمی دے کر روانہ کیا کہ جاؤ اور اس گھر کو ڈھا دو۔ تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ یمن کی طرف گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے، اپنے لشکر کے ساتھ، چھوٹا سا دستہ تھا، وہاں گئے اور ان لوگوں کے اس گھر کو ڈھا دیا، مٹا دیا، اور پھر اس کو آگ لگا دی، اور پھر واپس چل پڑے، اور اپنے سے تیز ایک گھڑ سوار کو مدینہ منورہ کی طرف بھیجا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے کہ ہم نے اس گھر کو ختم کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنی تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ اور ان کے قبیلے والوں کو دعا دی اور بڑے خوش ہوئے۔ لیکن جب حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دوسری جگہ خانہ کعبہ کی تصویر، اس کا ماڈل یا اس کی طرح کوئی گھر بنا کر اس کے آداب وہ نہیں، ہرگز نہیں ہوں گے جو خانہ کعبہ کے ہیں، اور یہ دین سے پھرنا ہے، الحاد اور زندقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں کعبۃ اللہ اور تمام شاعر اور جتنے بھی اسلاف ہیں اور اہل اللہ ہیں اور علماء ہیں اور صلحاء اتقیاء ہیں اور اللہ کی طرف اور دین کی طرف منسوب چیزیں ہیں، سب کے